کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا، ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا، اللہ کو بھی پکارنا اوروں کو بھی پکارنا۔ بدترین شرک ہے دعا اللہ کے لیے، ندا اللہ کے لیے۔ اس کا بھی ذرا میں تجزیہ کر دوں آپ۔ دیکھیے، ایک ہے عام مادی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت کسی سے مدد چاہنا، بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا، یہ بھی آپ نے مدد چاہیے ہے نا۔ حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا گھوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ گھوڑا مجھے اٹھا کے دے دو، بلکہ خود سواری سے اتر کر گھوڑا اٹھاتے تھے۔ تو یہ جو قانون مادی ہے اس کے تحت مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ ماورائی اعتبار سے، غیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا کسے باشد کوئی ہو، شرک فی الدعاء۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ ایک ہے استعارتن اقبال کہتا ہے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، تو یہ خطاب بالکل ایک استعارہ سا ہے۔ اسی معنی میں مولانا حالی نے اپنی مسدس کے اختتام پر جو مناجات لکھی ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ تو اس معنی میں اس لفظ استعمال ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ الرجک بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھیے، ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا؟ وہ عالم غیب کی شے ہے۔ کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے؟ نہیں، اللہ سے کہیں، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے